السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 15 یعنی 15۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1150۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دو کھمبوں کے بیچ میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ رسی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں اور بہت نماز پڑھتی ہے، جب تھک جاتی ہیں تو وہ رسی کو پکڑ لیتی ہیں اور رسی کے سہارے کھڑی رہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ اس رسی کو کھول دیا جائے، نماز پڑھے جب تک کہ جسم میں طاقت ہے، انرجی ہے، اور جب انسان تھک جائے تو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، لیکن یہ پکڑ کے رکھنا رسی کو یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا تم روزانہ روزے رکھتے ہو؟ روزہ ڈیلی روزہ رکھ رہے ہو سنا میں نے، اور تم پوری رات قرآن ہی پڑھتے رہتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اور میرا مقصد صرف بھلائی کا ہے۔ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ، میں تو بس بھلائی نیکی چاہتا ہوں اور نیکی کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما مشہور صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، یعنی اس سے زیادہ میں روزے رکھ سکتا ہوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر بہت رکھنا ہی چاہ رہے تو ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح روزہ رکھو، اور داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے داؤد علیہ السلام کے روزہ رکھنے کا طریقہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، تو داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، پھر ایک دن روزہ نہیں رکھتے، پھر ایک دن روزہ رکھتے، پھر ایک دن روزہ نہیں رکھتے، یعنی ایک ایک دن کا گیپ کر کے روزہ رکھتے تھے، اور اس طرح سے پورا سال روزہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، گویا سال کے 12 مہینے تقریباً 6 مہینے ان کے روزے میں ہی گزر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں بیماری یا سفر کی وجہ سے تو پورا سال گزر جاتا ہے، وہ 2 4 5 10 روزے چھوٹے ہوئے بھی کچھ لوگ نہیں رکھ پاتے ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ تو بہرحال یہ گویا کہ ایک رہنمائی کی گئی کہ اگر بہت زیادہ رکھنا ہے تو اس طرح رکھو، یعنی ایک دن گیپ کر کے، لیکن یہ کنٹینیو جو روزے رکھتے ہو ڈیلی کا ڈیلی، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بیوی کا بھی اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ جہاں تک قرآن کی بات ہے تو قرآن 1 مہینے میں ختم کرو، کہا کہ نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 20 دن میں ختم کرو، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، یعنی اس سے زیادہ میں پڑھ سکتا ہوں، مجھے مشکل نہیں ہے، تو کہا ٹھیک ہے فَقَرَأَهُ فِي 7، جب اتنا تم کہہ رہے تو ٹھیک ہے 7 دن میں قرآن کو ختم کرو، 7 یعنی 1 ہفتے میں، وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، اس سے زیادہ مت کرنا، فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس لیے کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک انسان کا پوری رات اگر قرآن ہی پڑھتا رہے گا تو بیوی کے پاس کب جائے گا؟ پوری رات انسان اگر نماز ہی پڑھ رہا ہے تو بیوی کا حق ادا کیسے ہوگا؟ یا اگر اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہیں، کچھ بیویاں ایسی جو عبادت گزار ہوں، تو پوری رات کوئی عورت اگر بیٹھ کے مطلب یعنی تہجد میں لگ جائے، وہ تہجد پڑھنے لگ جائے پوری رات، یا پوری رات کوئی عورت شوہر موجود ہے اور پوری رات قرآن پڑھ رہی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ پوری رات نماز میں یا قرآن میں گزار دیا جائے، بلکہ شوہر کا بھی خیال رکھا جائے اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا بھی خیال رکھے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ اسلام صحیح طریقہ یہ ہے۔ تو اس سے بھی بہت کچھ ہم کو سیکھنے میں مل رہا ہے، گویا کہ اللہ یہ بھی نہیں چاہتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں چاہتے کہ انسان 24 گھنٹے عبادت میں لگا رہے، نہیں، عبادت کی جو جگہ عبادت کرے جو وقت ہے، باقی
انسان کا جسم کا اپنا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، کمانا بھی ہے، محنت کرنا. اسی لیے پتہ چل رہا ہے کہ آج جو کچھ لوگ نکل جاتے ہیں باہر دعوت تبلیغ کے نام پر اور کئی مہینے باہر رہ جاتے ہیں اور گھر میں کھانے پینے کو نہیں، بیوی پریشان، بچے بھوکے مر رہے ہیں، یہ غلط ہے. شاید وہ یہ سوچے کہ اللہ خوش ہوگا، نہیں. دیکھیے کتنی بڑی دلیل واضح ہے یہ کہ نہیں، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. تو ایک انسان بیوی بچوں کو چھوڑ کے باہر دعوت تبلیغ میں لگا ہوا ہے یا کسی اور کام سے، اور گھر میں بیوی پریشان، کھانے پینے کو نہیں ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. کمانا بھی، بیوی بچوں کو کھلانا بھی، یہ بھی ثواب کا کام، یہ بھی ضروری ہے. تو صحیح اسلام یہ ہے کہ نماز کے ٹائم نماز، قرآن کے ٹائم قرآن، اور کمانے کے ٹائم کمانا ہے، پیسے بھی کمانا ہے، خرچہ بھی ذمہ داری بھی، خرچے بھی اٹھانے ہیں، اور خرچ بھی گھر پر کرنا، یہ بھی ضروری ہے. ایک اور حدیث سن لیتے ہیں. یہ حدیث بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک کی 3 شخص یعنی 3 صحابی آئے گھر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں تو اب پوری رات نماز ہی پڑھوں گا، پوری رات تہجد میں نماز میں لگا رہوں گا. دوسرے شخص نے کہا کہ میں ڈیلی روزہ رکھوں گا، روزانہ روزہ. تیسرے شخص نے کہا کہ میں تو عورتوں سے دور رہوں گا، یعنی شادی نہیں کروں گا، زندگی بھر کنوارا رہ جاؤں گا تاکہ میں زیادہ خوب عبادت اللہ تعالیٰ کی کر سکوں. اس بات کی خبر لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 5063. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. دیکھو میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. انسان کو سونا چاہیے، حرام کا تہجد پڑھے. لیکن ہاں اس سے یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو رات میں نیند نہیں آتی، کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو نیند آتی نہیں ہے، سو رہے ہیں مگر نیند نہیں آ رہی ہے، تو کیا وہ تہجد نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے. یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کو سونا ہی پڑے گا کہ کسی کو نیند نہیں ہے، نہیں، بلکہ افضل ہے، سنت طریقہ انسان سو جائے، سو کر کے پھر اٹھ کے تہجد پڑھے. لیکن اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے اور جاگا رہ گیا، اب تہجد کا وقت ہو گیا، تو چاہیے کہ تہجد پڑھ لے، کوئی حرج نہیں اس میں. تو کچھ لوگ منع کرتے کہ نہیں تہجد مت پڑھو، کمپلسری آپ کو سونا پڑے گا، اگر آپ نے سویا نہیں تو آپ کا تہجد نہیں ہوگا. یہ غلط ہے، بغیر دلیل کے انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں. اسی طرح میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کسی دن روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، اور اسی طرح میں شادی بھی کرتا ہوں، بیویاں بھی ہیں. اس کو آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، تو وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ اکبر. گویا نبی کی سنت پر ہی ہم کو چل کے عبادت کرنی ہے. چاہے آپ کے اندر عبادت کا کتنا بھی شوق ہو جائے، اس شوق کو حدیث کے رسی اور ڈور میں باندھ کر کے ہی پوری کرنی پڑے گی. آزاد بالکل کھل کر کے جیسے تیسے جہاز کر لیا، اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو قبول نہیں کرتا. نبی کے طریقے پر ہی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. تو روزے کی بات کلیئر ہو گئی. جسے رمضان کی تو ڈیلی رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے. رمضان تو پورا مہینہ رکھنا ہے. اگر انسان چھوڑے گا جان بوجھ کے بغیر شرع سے رکھے تو گنہگار ہوگا. یہ جو روزانہ ڈیلی روزہ رکھنا جو منع کیا گیا ہے وہ عام دنوں کی بات ہے، عام دنوں یعنی نفلی روزہ کے لیے. رمضان کا پورا رکھنا ہے. اسی طرح 3 روزے ہوتے ہیں ایام 20 کے، 13، 14، 15 ہر مہینے میں، وہ بھی سنت ہے، وہ تو کنٹینیو رکھے جائیں گے 3 دن. سوموار جمعرات کے روزے ہوتے ہیں، وہ الگ ہے. یہ جو منع کیا گیا ڈیلی روزہ رکھنا، یہ عام دنوں میں. نفلی روزہ انسان ڈیلی رکھنا لگ جائے تو وہ صحیح نہیں ہے. گیپ کر کے انسان رکھے اگر بہت زیادہ رکھنا کسی کو. تو ایک اور حدیث سن لیجیے. یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 6704. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا اس کو، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص ایسا ہے جس نے یہ نظر مانی ہے، منت مانی ہے، نظر، کہ وہ سائے میں نہیں جائے گا، دھوپ میں ہی رہے گا، کسی سے بات بھی نہیں کرے گا، خاموش رہے گا، اور بیٹھے گا ہی نہیں، کھڑا ہی رہے گا، اور روزے کی حالت میں ہے. یہ روزہ بھی رکھے ہو، اس کی بھی نظر ہے. تو کتنی بات ہو گئی کہ وہ دھوپ میں ہی رہے گا، سایہ اس کو نہیں چاہیے، بات نہیں کرے گا، وہ بیٹھے گا نہیں، اور روزے میں رہے گا. 4 چیزوں کی اس نے منت مانی ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ اچھا بہادر آدمی دھوپ میں کھڑا ہے، روزہ رکھے ہوا ہے اللہ کے بات کے لیے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ دیکھو اس کو حکم دو، کہو کہ وہ آدمی بیٹھ جائے. بیٹھنے کے لیے کہو. یہ کھڑا ہونے سے کیا ہوگا، کیا ثواب ملے گا؟ بیٹھنے کہو. اور کہو بات کرے. یہ خاموش چپ ہو جانا یہ بھی کوئی عبادت نہیں ہے.
اور پھر کہو کہ سائے میں چلا جائے، یہ دھوپ میں رہنے سے بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ دھوپ میں رہے کوئی بندہ تکلیف میں رہے. تو دھوپ سے ہٹنے بولو کہو سائے میں، یعنی چھاؤں میں چلا جائے. اور رہی بات روزے کی، تو روزہ چونکہ عبادت ہے تو روزہ کو کمپلیٹ کر لیں. گویا 4 چیزوں میں سے ایک چیز روزہ، یہ اچھی چیز تھی کہ روزہ کمپلیٹ کرے، ٹھیک ہے. باقی 3 چیز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، اسلام سے نہیں ہے، جس چیز اللہ کو مطلوب نہیں ہے، وہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو بہت اہم بات ہو گئی یہ حدیث کے اندر، بہت سی چیزوں کا خلاصہ ہوا. کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں نا فلاں بزرگ ولی تھے تو انہوں نے ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن ختم کر دیا، سب تالیاں میں خوش، ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا. کیا پتہ چلا غلط ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. پہلی بات تو اس طرح کا واقعہ غلط ہوتا ہے، لوگ بنا بنا کے پھیلا دیتے ہیں. جو بھی ہوتے بزرگ ولی، وہ ان طرح کے قصوں سے، واقعہ سے وہ لوگ بیچارے بری ہیں. یہ بات کی جو آنے والے لوگ ہیں، جو اندھ بھکت ہوتے ہیں، وہ جھوٹی جھوٹی باتیں بنا بنا کے پھیلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے واقعی ایسا کیا ہے تو اس نے غلط کیا، کیونکہ دیکھیں یہ صحابی دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، دھوپ میں تھے. نمبر 2 کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے نہیں تھے. تو اس نے حکم دیا کہ کہو بیٹھے، کھڑے ہونے سے کیا ہوگا. تو یہ کھڑے ہو کر کے ایک پیر پہ قرآن پڑھنا، یہ کوئی ثواب کا کام تھوڑی ہے، نہیں ہے. ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کوئی اور عبادت کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. نماز، تہجد، دیکھیں ساری چیزیں 2 پیر پہ سے کھڑا ہوتا ہے. یہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کوئی کام کرے. کھانا، انسان کھانا نہیں کھا رہا، رکھا ہوا ہے، پھینکا جا رہا ہے، انسان کھانے بھوکے ہیں، تو یہ کوئی ثواب نہیں ہے. تکلیف دینا، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں شرح کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیے اس کے اندر جو باتیں، جو روزہ صحیح کام تھا، تو روزہ رکھنے کا تو نبی نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے کمپلیٹ کر لو، لیکن دھوپ میں رہنے سے منع کیا. حالانکہ اصل دیکھا جائے اگر دھوپ میں کوئی چلا جائے تو گناہ تو نہیں ہے دھوپ میں کھڑا ہونا، دھوپ میں جانا، لیکن چونکہ دھوپ میں انسان دیر تک رہے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی جسم کو. تو اس وجہ سے انسان اگر تکلیف پہنچاتا اپنے آپ کو، چاہے دھوپ سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو، جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ چیز بھی انسان کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ بات کس نے کہی؟ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے. تو بہت سی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہے اور اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے جان بوجھ کے تکلیف اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سنت کے مطابق انسان عمل کرے، اچھے سے کرے، اور وہ کام نہ کرے جس سے نہ اس کا بھلا ہے، نہ اسلام کا بھلا ہے، اور جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا وہ کام انسان کو نہیں کرنی چاہیے. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.